بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عذاب قبر کے باب میں ہم روایت پڑھ رہے تھے جس میں ایک لفظ آیا تھا روایت میں کہ مومن یہ کہتا ہے دعونی حتی اذهب فابشر اہلی فیقال له اسکن، کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں مجھے اجازت دیجئے تو میں جا کر اپنے اہل کو اس کی خبر دے آؤں جو گھر والے ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اب آپ کو یہیں ٹھہرنا ہے، اب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے اس میں اسکن کے بجائے یہ آیا ہے کہ نم کا نومت العروس لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہ تم اس طرح سو جاؤ جیسے کہ ایک دلہن سویا کرتی ہے، اس کو اس کے دولہے کے سوا یا دولہے کو اس کی دلہن کے سوا کوئی نہیں جگاتا جب تک کہ وہ نئی نئی دلہن ہوتی ہے۔ تو اب اسکن ہو یا نم کا نومت العروس ہو، ان دونوں روایتوں پر ایک اشکال ابن عمر کی روایت سے کیا جا سکتا ہے واللہ عالم، کہ یعرض علیہ الجنت بالغداۃ والعشی، اگر وہ سو گیا ہے تو پھر جنت صبح و شام اس کے سامنے پیش کرنے کا فائدہ کیا؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ظاہر سی بات ہے قبر اس کا مسکن ہے، وہ اس میں سو جاتا ہے، اس کو قیامت تک کوئی نہیں اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ آتی ہے کہ فَيَأْتُونَ بِهِ، فرشتے اس کے پاس لے آتے ہیں ارواح المؤمنین، مومنین کی روحوں کو ملاقات کروانے کے لیے، فَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِبِهِ، اللہ اکبر۔ ان مومنین کو اس کی آمد پر ایسی خوشی ہوتی ہے جیسے ہم سے کوئی آدمی دور چلا گیا ہو اور مدتوں کے بعد آئے اور اس سے ملاقات پر اس سے جو خوشی ہوتی ہے۔ یعنی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس مردے کو جس کو ہم نے دفن کیا اس سے سوال جواب جب ہو جاتے ہیں اور وہ مومن ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اموات کی مومنین کی روحوں کے مقر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ فَيَأْتُونَ بِهِ، ان روحوں کو لایا نہیں جاتا بلکہ اس کو لے جایا جاتا ہے دیگر ارواح مؤمنین کے مقر کی طرف جو علیین میں ہے یا جنت میں ہے یا باب الجنت میں ہے یا تحت العرش ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آیا کہ ان ارواح المؤمنین فی علیین، اور ان ارواح کا اجساد قبوریہ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، ان کا مقر یہ تو جنت یا باب الجنت یا تحت العرش ہے، لیکن ان کا خاص تعلق ہوتا ہے اجساد قبوریہ کے ساتھ۔ جیسے الیکٹرک کا کرنٹ، پاور، یہ اپنے مرکز میں ہو لیکن اس پاور اور کرنٹ کو ہمارے گھر کے اے سی، پنکھے، لائٹ کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے کہ یوں بٹن دبایا اور پنکھے نے اسپیڈ پکڑی، ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگتی۔ اور یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ ارواح مومنین کا مقر ان کی قبروں کی فنائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ام بشر کی ایک روایت ہے کہ حضرت کعب کا جب انتقال قریب تھا تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اقرئ فلانا منی السلام، فلاں کو میری طرف سے سلام کہنا۔
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روح مومن جب جاتی ہے تو اس کی ارواح مومنین سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور ام بشر نے استدلال کیا تھا اس روایت سے کہ نسمۃ المؤمن فی طیر خضر فی الجنہ، جیسے کہ مشکات شریف میں آیا۔ تفسیر عزیزی کے حوالے سے محدثین نے لکھا ہے کہ مومنین کی ارواح سب سے پہلے علیین میں جاتی ہیں اور پھر سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مقربین وغیرہ سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جب ناموں کے دفتر کو کھنگالا جاتا ہے تو مقربین علیین میں رہتے ہیں اور باقی مومنین سماوات میں ان کے جو مراتب ہیں یا بین السماوات والارض جو مراتب ہیں، بئر زمزم کے پاس جو مراتب ہیں، وہاں ان کو مقر دیا جاتا ہے۔ اور مقر چاہے ان کا روح کے اعتبار سے وہاں ہو، لیکن قبر میں سوئے ہوئے جسد کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور مثال دی ہے صاحب تفسیر عزیزی نے کہ جیسے ہماری نگاہ یہ کبھی آسمانوں میں نفوذ کرتی ہے تو فوراً زمین کی طرف بھی نفوذ کرتی ہے، تو اس جسد قبری کا تعلق جنت کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاں، وہ جو ہمارے یہاں ہندوستان میں ثابت ہے کہ روح 40 دن تک گھر میں آتی جاتی رہتی ہے، 1 سال تک قبر میں رہتی ہے، پھر علیین پر جاتی ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کے پاس جتنی باتیں کہلوا چکا، حضور نے جتنا ضروری سمجھا وہ کہا۔ اس قسم کی بدعی باتیں ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے، یہ امور مخترعہ میں سے ہے، روایتوں کے خلاف ہے۔ روح کا بھٹکنا، گھر میں آنا اور جانا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ بہرحال یہ ضرور ثابت ہے کہ مومن کی روح کی ملاقات دیگر ارواح مومنین سے ہوتی ہے۔ خبر بھی پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی خبر جب پہنچائی جاتی ہے دنیا کے رشتہ داروں کی تو پھر وہ خوش بھی ہوتا ہے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اب اور ایک اعتراض بھی سنیے۔ احادیث صحیحہ میں مومن کی نجات اور کافر اور منافق کے عذاب کا جو حال ہے یہ مومن مطیع کا ہے۔ مومن فاسق کا حال ان روایتوں میں ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے عذاب ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ مومن فاسق کا حال یہ ہے کہ جواب میں وہ مومن مطیع جیسا ہوتا ہے، جواب دیتا ہے، لیکن بشارت اور جنت کے دروازے کھلنے میں وہ ان کے شریک نہیں ہوتا، ان جیسا نہیں ہوتا، مرتبے میں اس سے کمتر ہوتا ہے، کچھ عذاب ہوتا ہے، مگر جس فاسق کو اللہ تعالیٰ چاہے یوں ہی بخش دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک اور بات ہے، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ صاحب قبر کو جو عذاب دیا جاتا ہے اس کو پوری مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے۔ یسمعها الخلق، ایک روایت میں آتا ہے یسمعها من یلیہ، اور ایک روایت میں ہے یسمعها ما بین المشرق والمغرب۔ تو کہیں آیا یسمعها الخلق، کہیں ہے یسمعها من یلیہ، کہیں ہے یسمعها ما بین المشرق والمغرب، تو یہ تو تعارض ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک میں آیا کہ پوری مخلوق سنتی ہے، ایک میں ہے جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں، ایک میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جتنے لوگ ہیں وہ سب سنتے ہیں۔ جواب بہت آسان ہے کہ من یلیہ والی جو روایت میں ہے، اس من یلیہ والی روایت میں من یلیہ کے علاوہ کی نفی کہاں ہے؟
آس پاس والوں کے ساتھ دور والے بھی سنتے ہوں. التخصیص بالشیء لا ينفی عما عداہ. دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ ما بین المشرق والمغرب والی مسافت کا بعید ہونا وہ ہمارے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مشرق و مغرب کے درمیان بہت لمبی مسافت ہے اور ہم کمزور ہیں اس مسافت کا ادراک کرنے سے. یہ عالم برزخ کی باتیں ہیں. وہاں والوں کے اعتبار سے تو مشرق و مغرب کے درمیان کی مسافت اور بعد صرف اتنی ہے جیسے کسی وسیع مکان کی دو دیواروں کے درمیان ہو. اس کے بعد ایک روایت جو آ رہی ہے اپنے ابو داؤد میں، اس میں یہ ہے کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم. سماع موتا کے باب میں جلالین میں تقریباً 5-6 دن تک کے لیے بہت لمبی تفصیل ہو چکی ہے، اس کو دیکھ لیجئے. اس کا یہاں اعادہ ہم نہیں کرتے، یہاں صرف اتنے لفظ پر بولیں گے کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ میت جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ اور آواز سنتی ہے. تو اسی وقت میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں سوال کے لیے، یعنی میت کو دفن کر کے فارغ ہوئے کہ قبر میں سوال جواب کی کاروائی شروع ہوتی ہے. اور روایت میں ہے یسمعوہا من یلیہ غیر الثقلین. اور اس کے بعد ایک روایت حضرت براء ابن عازب کی ہے، طویل ہے، اس میں مومن اور کافر دونوں کا حال تفصیل سے ہے. اس میں ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار. ہم حضور کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے. پتہ چلا صحابہ حضور کے ساتھ جنازوں میں شرکت کرتے تھے. تشییع الجنائز یہ حقوق مسلمین میں سے ہے. قبرستان پہنچے، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، حضور اس کے انتظار میں بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد ایسے سکون کے ساتھ بیٹھے کہ کأنما علی رؤوسنا الطیر. پتہ چلا قبرستان میں موبائلوں پر بات کرنا، دنیاوی باتوں میں مصروف رہنا یہ غفلت کی دلیل ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. نعوذ باللہ. نہایت سکون سکوت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہاں، جیسے کہ سر پر چڑیا آ کر بیٹھ جائے اور وہ یہ چاہے کہ وہ اسی طرح بیٹھی رہے، اڑے نہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بالکل سکون کے ساتھ اسی طرح بیٹھا رہتا ہے. اس وقت آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی، عود ینکتو روایت میں ہے، جس کے ذریعے آپ بیٹھے بیٹھے زمین کو کوریدنے لگے، جیسے آپ کسی فکر میں ہوں، قوت فکریہ استعمال کر رہے ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو. یہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا. یہ روایت آگے جا رہی ہے. اس میں آیا کہ جب میت اپنے سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ خوشخبری سناتا ہے کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. اس کے پاس اس کھڑکی میں سے ہوائیں جنت کی خوشبوئیں آتی ہے اور قبر میں منتہائے نظر تک اس کے لیے کر دی جاتی تاکہ وہ جکڑ بندی اور ضیق مکان محسوس نہ کرے. وسعت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. دعاؤں میں آیا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. علامہ ادریس کاندلوی نے التعلیق الصبیح میں لکھا کہ گھروں میں وسعت مکانیہ بھی مطلوب ہے، اس کی دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کے طفیل، یعنی یہ نعمت ہے، اسی کی بنیاد پر اس کی قبر کو بھی کافی وسیع کر دے گا. اس کے بعد روایت میں کافر کا حال ذکر کیا گیا کہ ان الکافر فذکر موتہ قال وتعاد روحہ فی جسدہ ویأتیہ ملکان فیجلسانہ فیقولان من ربک فیقول ہا ہا لا ادری فیقولان لہ ما دینک. آگے تک جاؤ کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے. اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو بٹھلا کر سوال کرتے ہیں. وہ گھبرا جاتا ہے اور حیرت کے مارے، جیسے آدمی بولتا ہے نا آہ آہ میں نہیں جانتا،
اس سے دین کا، رب کا سب سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے لا ادری۔ حضور کے بارے میں بھی وہ یہی جواب دیتا ہے۔ اب نعوذ باللہ آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ دین تو اس کے سامنے دنیا میں ظاہر تھا۔ قد تبین الرشد من الغی، تشریح میں یہ بات سنو، لیکن اس نے اس دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے، اس کے بالمقابل، مومن کے بالمقابل آگ کا بستر لگاؤ اور اس کے لیے آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف اس کے لیے کھڑکی کھول دو، العیاذ باللہ۔ اس کے پاس جہنم کی لپٹ اور گرمی آتی ہی رہتی ہے، اور پھر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ ثم یقید له اعما ابکم معه مرزبۃ من حدید لو ضرب بها جبل لصار ترابا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کافر پر ایک خطرناک نابینا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتہ نابینا بہرا ہوتا ہے، وہ ایسی شکل بنا لیتا ہے، فرشتہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کا کچھ سنتا ہی نہیں۔ وہ کتنا بھی بولے کہ مجھے بچاؤ لیکن وہ سنتا ہی نہیں، وہ کتنا بولے کہ دیکھو مجھ کو کتنے زخم ہو رہے ہیں لیکن دیکھتا ہی نہیں، وہ اس کے حال کو دیکھنے تیار نہیں ہوتا، اس کی چیخ و پکار کو سنتا ہی نہیں، اور اس کو اس پر رحم ہی نہیں آتا۔ تو عدم رحم کو اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، اتنا خطرناک کہ اگر اس لوہے کے ہتھوڑے کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس کافر کو خطرناک طریقے سے مارتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کے لوگ سنے سوائے ثقلین کے، یعنی جن و انس کے، وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو دوبارہ اس میں ڈالا جاتا ہے تاکہ عذاب مسلسل چلتا رہے۔ کہا جاتا ہے کہ کذب، جھوٹا ہے، ہاں وہ دین و اسلام کی آوازیں سنتا تھا، نبوت مشرق سے مغرب تک پہنچ چکی تھی، اس لیے یہ فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان اس کو مارا جاتا ہے، ایسا مارنا کہ جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے، خطرناک لمبا کوڑا اس کو مارا جاتا ہے، اس لیے کہ ندائے نبوت اور ندائے توحید آسمانوں اور زمینوں اور مابین المشرق والمغرب پھیل چکی تھی۔ اب ایک بات اور ہے کہ قبر میں سوال عربی میں ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ سریانی زبان میں ہوگا، اور قبر میں سوال بعضوں نے لکھا کہ اس امت کے خواص میں سے ہے، جیسے میں نے گزشتہ کل کہا تھا، اور احادیث کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ہر ایک کو عربی میں سوال کریں گے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ تخرجون منہا شبانا کلکم ابناء ثلاث و ثلاثین واللسان یومئذ بالسریانیہ سراعا الی ربہم ینسلون۔ علی ابن معبد کی روایت کہ تم قبروں سے نکلو گے بالکل جوان جوان، اور 33 سال کی عمر ہوگی، اور اس وقت سریانی زبان ہوگی۔ تو اگر اس وقت مراد لیا جائے تو اختصاص مراد ہوگا کہ یوم النفخ میں انسانوں کا کلام سریانی زبان میں ہوگا، قبر اس میں مراد نہیں ہے۔ اور اگر سور کے وقت یہ آواز مراد لی جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مطلب ظاہری احادیث تو یہی بتاتی ہے کہ سوال عربی میں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ لسان اہل الجنہ یا عربی، الا یہ کہ اس کے خلاف کوئی بات ثابت کر کے بتاؤ، اور غیر عرب عربی بولیں گے یہ کوئی مستبعد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عالم برزخ ہو، عالم قیامت ہو، سب خوارق امور والے عالم ہوں گے، لہذا یہ سوال مت کرو کہ وہاں عربی کیسے آئے گی، وہ عالم اس عالم پر قیاس ہی مت کرو۔ جی ہاں، وہاں اللہ کی طرف سے سب کچھ
سکھا دیا جائے گا، دلوں میں ڈال دیا جائے گا، آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ جب ہمارا موبائل سافٹ ویئر کی بنیاد پر سیکنڈ میں لینگویج بدل ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سیم ڈالیں گے اور سیکنڈ میں انسان کی زبان بدل دی جائے گی۔ عذاب قبر اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ تخفیف عذاب یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے روایتوں کا خلاصہ کچھ عبارتیں پڑھ کر آپ کے سامنے باپ کا پیش کر دیا۔ ساری روایتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری روایت حناد ابن السری کی تھی جو حضرت براء ابن عازب کے حوالے سے ہے کہ فذکر نحوہ وصلی اللہ علی النبی